أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 50. ونادا اصحاب النار سے یہ تذکیر کا کون سا نمبر ہے جی 12. یہ جو پچھلی تذکیرات گزر چکی ہیں ان کے نام آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. جس طرح آیات الالہیہ کے لیے ایک آیت تھی اور باقی اس کے لیے بطور شرح کی تھی، اسی طرح جو پہلی آیت گزری ہے نا، دوسری آیت کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، یہ بھی تذکیرات کے لیے بطور متن کے تھی. ٹھیک ہے جی. اس متن کے بعد ہم نام لکھیں گے. کم من قریہ، یہ تذکیر نمبر 1 تھی. تذکیر بعذاب اللہ، اس کا نام لکھنا ہے. اور اسی طرح دوسری تذکیر تھی والوزن یومئذ الحق، اس کا نام آپ نے لکھنا ہے تذکیر بمیزان اللہ. تذکیر بمیزان اللہ. اور اسی طرح تیسری گزری ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تذکیر بتخلیق اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تذکیر بالملائکہ. اور اگلی تذکیر کون سی تھی جی؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تذکیر بجنت اللہ. اور آگے کیا تھی جی؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، آیت نمبر 34 کے اندر تذکیر. اس کو لکھنا ہے آپ نے تذکیر بِأَجَلِ اللہ. اور اسی طرح وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا میں تذکیر بِكِتَابِ اللہ. کیونکہ یہاں فرمایا نا أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ، تو اس لیے تذکیر بکتاب اللہ. اور آگے تھا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تذکیر بجزاء اللہ. کیونکہ یہاں 2 دفعہ فرمایا کذالک نجزی المجرمین کذالک نجزی الظالمین، تذکیر بجزاء اللہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے آیت نمبر 42 میں تذکیر بہدایت اللہ. کیونکہ جنتی کہیں گے نا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور اسی طرح آیت نمبر 44 میں تھی ونادا اصحاب الجنہ، یہاں لکھنا ہے تذکیر باذان اللہ. آذان نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، وہ اذن کی جمع ہوتی ہے اذان. فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، آیا تھا نا، تو تذکیر باذان اللہ. اور اسی طرح ونادا اصحاب الاعراف، تذکیر باعراف اللہ. اور اسی طرح ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، تذکیر باعداء اللہ. تو اب ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو گیا. تو کم از کم جب آپ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ آج میں تلاوت کروں، کون سی تذکیر حاصل کروں، تو آپ نے سورۃ الاعراف کھول کر بیٹھ جانا ہے اور اللہ کی طرف سے پیش آمدہ تذکیرات کو اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کر دینا ہے. کسی اور کی تذکیر پڑھنے سننے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اللہ نے اپنے دشمنوں کا کچھ احوال ذکر کر کے تذکیر دی ہے بندوں کو کہ تاکہ بندے بچ جائیں. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، ندا دی جہنمیوں نے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو ندا دی
کہ ندا دیں گے، یا تو یقینی الوقوع والی تعویل کے مطابق ماضی بمانا مستقبل ہے، یا کل جو آپ کو الاعراف کی بات بتائی تھی عین ممکن ہے یہ اصحاب البرزخ ہوں، تو جنت کے باغوں والے جہنم کے گڑوں والوں سے خطاب کریں گے، اور جہنم کے گڑے والے جنت کے باغ والوں سے خطاب کریں گے۔ تو یا تو اس لیے ہے کہ یہ ندا ہو چکی ہے، یہ باتیں ہو چکی ہیں اور مسلسل چل رہی ہیں، کیونکہ برزخ کے زمانے تو چل رہے ہیں نا، پہلے میت سے بھی برزخ کا زمانہ تو شروع ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کیا کہیں گے؟ کچھ تو پانی ہمارے اوپر ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمنوں کی بات سن لی نا، رہ رہ کر انہیں دنیا کے وہ کھانے پینے یاد آئیں گے جو اللہ نے بطور انعام کے ان کے اوپر کیے تھے، لیکن آج تو اللہ کی نعمتوں کو دھتکار رہے ہیں نعوذ باللہ، کل ان کو یاد آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرحلہ تمہارے پاس نہ پیش آ جائے، اللہ کی دشمنی اختیار نہ کرنا، کیونکہ ایک پوری سورت اللہ نے الاعداء الالہیہ کے نام سے نازل کر کے متنبع بھی فرمایا ہے۔ کون سی سورت؟ سورت اللہب جی، تو وہاں پر انشاءاللہ آئے گا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب سے کون مراد ہے، کنایہ مراد ہے یا استعارہ مراد ہے؟ اللہ نے وہ صورت استعارات سے بھر دی ہے، تو دونوں معنی کرنے سے پورا کا پورا اعداء الالہیہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تعارف والا درس سن لینا۔ تو یوں اعداء الالہیہ کے نام پر تذکیر کہ وہ بیچارے کہیں گے کیا کہ کھانے کو تو کچھ دے دو، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ فرمائیں گے کافروں پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ حالانکہ جی جہنم میں تو، جہنم کے گڑھوں میں ضروری ہے کہ کافر جائیں؟ جہنم کے گڑھوں میں تو کوئی اور بھی جا سکتا ہے، اگرچہ اعدت للکافرین، جہنم تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے، تو یہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، پوری جہنم میں یہ چیزیں نہیں ہوگی، تو کیا خیال ہے جی کافرین سے کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے خطرہ تو رکھنا چاہیے نا کہ عملی اور اعتقادی کافر دونوں مراد ہوں۔ اللہ نے جو ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا تھا یہاں سے صرف اعتقادی کافر مراد ہیں، میں نے کہا تھا یہاں سے صرف عملی مراد ہیں، کیوں تم نے توجہ نہیں کی تھی؟ تو پھر توجہ تو بنتی ہے نا۔ ایک ایک بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب پر ہم ایک ایک لفظ سے سینکڑوں تصویریں نکالتے ہیں، سینکڑوں صورتیں، یہ بھی ممکن ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، تو کتاب اللہ میں تدبر اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ایسی چیزوں کو کافروں پر حرام کر رکھا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، آگے بات کھول لائی جی، کافر کون ہے؟ 4 سزائیں ان کی منقول ہیں، 4 فرد جرم ان کے منقول ہیں، کس وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اب یہ چیزیں جن میں بھی پائی جائیں گے وہ کافر شمار ہوگا، چاہے وہ عملاً یا اعتقاداً۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، نمبر 1، جنہوں نے دین کو بنا رکھا تھا کھیل تماشا، با ترتیب کھیل اور بے ترتیب کھیل، جو بھی ہو ہے تو پھر بھی کھیل تماشا۔ لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے غرق کر رکھا تھا، دھوکے میں ڈال رکھا تھا، غرت دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اتنا زیادہ دھوکا، سامنے وہی دنیا ہی دنیا موجود تھی، کبھی بھی اللہ کا خیال نہیں آیا۔ بس روزانہ اپنی آخرت کی فکر ہو، بندہ بیدار ہو تو سمجھو یہ دنیا کے دھوکے میں انشاءاللہ نہیں آئے گا، کیونکہ خواب غفلت میں نہیں ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی ان کو اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے آج کی ملاقات کو ایسا چھوڑ دیا تھا جس طرح کوئی چیز بھول جاتا ہے، بولی ہوئی چیز کو جس طرح کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ افعال جوارح کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مانا
ابتدائی نہیں بلکہ انتہائی مراد ہوتا ہے، انجام والا معنی مراد ہوتا ہے۔ نسیان لازم ہے کس کو؟ ترک کو۔ بالآخر بندہ جس چیز کو بھولتا ہے تو اسے چھوڑ ہی دیتا ہے نا۔ تو فرمایا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی بھولا ہوا بنا دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا، چوتھا جی، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، انکار کرتے تھے ہماری آیتوں کے ساتھ، تو یہ ان پر 4 فرد جرم عائد ہوئے۔ دین کو کھیل تماشا بنانے والے، اپنی دنیا میں غرق ہونے والے، اور اپنے اللہ کو بھول جانے والے، اور آیتوں کے ساتھ لڑنے والے، یہ تھے ان کے 4 جرم، یہ ہیں اعداء اللہ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً، کتنی تذکیرات ہو گئی جی؟ 12۔ ان تذکیرات کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، کیونکہ آگے ایک تذکیر آنے والی ہے جو معاملے کو ختم کر دے گی، اس سے پہلے تک بتا دیا ہم تمہیں مفصل کتاب میں باتیں بتا آئے ہیں، ایک ایک چیز کی ہم نے تفصیل کر دی ہے، شیطان کیسے تمہیں دھوکے میں ڈالے گا یہ بھی تمہیں بتا دیا، کوئی چیز بچی تھی سب کچھ بچ گیا، سب کچھ سمجھا دیا، اور اسی طرح واعظ کیے، نصیحتیں کی، احکام دیے، سب کچھ بتا دیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے پہنچا دی ہے ان لوگوں کو کتاب، فَصَّلْنَاهُ، جس کتاب کو ہم نے پورا مفصل بیان کیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، اوپر دلیل کے، دلیل بھی یعنی مدلل کتاب تھی، ہدن، اگر کوئی اس پر اعتقاد رکھتا تو ہدایت تھی عقیدے کے اعتبار سے، ورحمتن، اگر کوئی عمل کرتا تو رحمت تھی عمل کے اعتبار سے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں میں، اگر کوئی کافر اس کتاب پر عمل کرتے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، سارے پہلے مومن ہوں، مومن بن کر اگر وہ اس کتاب پر عمل کرتے ہیں نا جی، تو پھر اس کے بعد رحمت تو آئے گی۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو آج کل بڑی سادگی سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی تو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جس قرآن کو صحابہ پڑھا کرتے تھے، تو ان پر تو رحمتیں آتی تھی، پر ہمارا حال کیا ہے؟ تو بس جی لقوم یؤمنون، ایمان میں لگتا ہے فرق ہے، ایمان میں کافی گڑبڑ چل رہی ہے، ایمان اس طرح کا آ جائے نا تو بس پھر رحمتیں بھی اسی طرح اللہ بھیجیں گے۔ صحابہ کے اوپر رحمتیں آ سکتی ہیں تو صحابہ کے متبعین پر بھی آ جائیں گی۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، اللہ نے مفصل کتاب ہدایت کے اعتبار سے اور رحمت کے اعتبار سے دے دی ہے۔ مفصل کتاب مل گئی تھی، کون سی کتاب ملی تھی جی؟ مفصل کتاب، پیچھے کو کتاب اللہ نے دی ہے ہمیں، کون سی ہے جی؟ کتاب الہدا گزر جو چکی ہے، کتنی تھی جی؟ اس سورت سے پہلے تک تو کتاب الہدا تھی جی، سورت البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، 5 چیزوں پر مشتمل تھی کتاب الہدا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى، اور کتاب کے بعد ہم نے مزید تذکیرات بھی دے دی ہیں، تو اب اور کس چیز کا یہ انتظار کرتے ہیں؟ اب دیکھو جی، تذکیر بمؤاخذۃ اللہ، اب اللہ تعالیٰ کے مواخذہ کے ساتھ اللہ نے تذکیر سنا دی۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، پہلے تو پڑھتے ہوں گے نا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، ہے جی، تو اس وقت ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ یہاں سے کیا مراد ہے، تو اب قرآن پاک کے لفظوں میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، تو یوں تدبر کھلے گا، قرآن پاک کی طرف سے حجابات دور ہوں گے اور اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، اب اور کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ صرف اسی کے تأویلہ، کہ اب اس کا مضمون ظاہر ہو جائے، اسی انتظار میں ہیں کہ اس کا مضمون اب ظاہر ہو جائے، تأویل اس کی ظاہر ہو جائے، معانی مقاصد تو پورے ہو گئے نا، اب کس ما یعول کا اعتبار کرنے بیٹھ گئے،
کس انتظار میں ہیں؟ تو وہ جس چیز کے انتظار میں ہے جو آگے آئے گی، جو ظاہر ہونے والی ہے، تو وہ کیا ہوگی جی؟ یوم یاتی تأویلہ، جس دن آ گئی نا اس کا مضمون، جس دن ظاہر ہو گیا اس کا مضمون، کہنے لگیں گے الذین نسوہ من قبل، اور جن پر ابھی کیس بنا تھا، جنہوں نے ایسا بنا دیا تھا کتاب خدا کو کہ گویا آتی نہیں ہے، نسوہ بھول چکے ہیں، گویا ہم نے اتنا چھوڑ دیا ہے کتاب الہدا کو کہ پتہ ہی نہیں تھی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، تحقیق لے کر آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کو، آئے تو تھے نا، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، کیا اب ہے کوئی سفارش کرنے والے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو آج ہماری سفارش کر دیں، کوئی تو آ جائے، آج بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے کسی سفارشی کے، اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا نجات کا کوئی سفارشی نہیں ہے تو ہمیں ایک دفعہ پرانی زندگی میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم وہ کام کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیے تھے، وہ نہیں کریں گے جو پہلے ہم کرتے رہے۔ دونوں باتیں آ گئی جی، نعمل غیر الذی کنا نعمل، قد خسروا انفسہم، اپنے آپ کو بڑا نقصان میں ڈال دیا انہوں نے، کیا کر کے کہ کتاب اللہ کا حصہ چھوڑ کر اپنے آپ کو بڑا نقصان میں ڈال دیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ گم ہو گیا ان سے جو یہ گھڑ گھڑ کر پیش کیا کرتے تھے، ساری چیزیں سب کچھ اس کے اندر آ گئی جن پر بھی افترا پھٹائے گا۔ تو یہ تھی جی تذکیر بمؤاخذۃ اللہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، حالانکہ یہ دلیل تو پہلے گزر چکی ہے، تو دوبارہ اللہ کریم اس قرآن میں یہ دلیل لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی گزر چکی ہے، اور سورۃ الانعام میں تو یہ بارہا اس کا مضمون آیا، تو اب یہ کیوں آئی؟ تو آپ کہیں جی یہ اب تذکیر کے طور پر آئی ہے، دلیل کے طور پر پہلے گزر چکی ہے، یہ تذکیر کے طور پر آ رہی ہے، تذکیر کے اندر دلیل ضرور ہے اصل میں تذکیر، اور ضمناً اس کے اندر دلیل بھی ہے کیونکہ انداز تذکیر والا ہے۔ انداز کون سا ہوگا؟ لکھ لو، تذکیر بآلاء اللہ، یہ کون سی تذکیر ہے جی؟ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تذکیر ہے جی۔ تذکیر بآلاء اللہ کا مضمون آپ عجیب انداز میں دیکھیں گے، یہی چیز اللہ نے جب دلیل کے رنگ میں بیان کی تھی تو انداز اوپرا تھا، جب یہی چیز تذکیر کے رنگ میں بیان ہوگی تو انداز الگ نرالا ہوگا۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، دلیل کے طور پر جب بیان ہوئی تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والسماء بناء، اور کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، وہاں اس کے بعد کیا ہے؟ والذی خلق ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اور اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، وہاں پر دلیل کا انداز تھا، اب یہاں تذکیر کا انداز ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پالنہار وہ ہے جسے چھوڑ کر دوسروں کو رب بناتے ہو، جس نے تمہارے لیے بنائے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے سارے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ کتنے آسمانوں کو اللہ نے 6 دنوں کی مقدار میں بنایا؟ سماوات، سارے آسمانوں کو اللہ نے 6 دنوں کی مقدار میں بنایا۔ اب اس میں جہاں آتا ہے نا فسواہن سبع سماوات، جہاں پر ہے وہاں بھی تو 6 دنوں کی مقدار کا لکھا ہے، فسواہن سبع سماوات، تو وہاں ہمارے لیے جو مقرر کیے ہیں اللہ نے آسمان، تو وہ تو بنائے 7، ورنہ اللہ نے کتنے بنائے ہیں جی؟ کتنی بلند چیزیں موجود ہیں،
ابھی تک سائنسدان اس کو گننے میں نہیں آ رہے۔ سورۃ الانعام کے شروع میں نے آپ کو کچھ چیزیں گنوائی تھیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ان کو نوٹ کریں جی۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس کا مطلب ہے 7 آسمانوں کو بھی 6 دنوں کی مقدار میں بنایا، باقیوں کو بھی 6 دنوں کی مقدار میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تخت حکومت کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ غالب ہوا۔ استوا کا صلہ علی آ جائے تو معنی غلبہ والا ہوتا ہے، استوا فلان علی الدابہ اے غلبہ، تو یعنی اللہ نے تخت بادشاہی بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات، اڑھاتا ہے رات کو، رات پر دن کو یا دن پر رات کو۔ یغشی اللیل، رات کو ڈھانپتا ہے، دن پر ہو جائے گی، یا یغشی اللیل النہار، رات پر دن کو ڈھانپتا ہے۔ تو اب یطلبہ کا فاعل پھر کون سا بنے گا؟ تو متبادر یہی ہے کہ رات بنے گی، کیونکہ معنی ابتدائی ہو رہا ہے کہ یغشی اللیل، رات کو اوڑھ دیتا ہے دن پر، ڈھانپ دیتا ہے دن پر، تو رات دن کو بڑے جلدی جلدی آ کر لیتی ہے۔ حثیثاً اے سریعاً، رات بڑے جلدی جلدی۔ اب یہاں سے تذکیر بھی سمجھ آ رہی ہے، تذکیر بے آلاء اللہ۔ دیکھو دن کی روشنیاں ماند پڑ جائیں گی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ روشنیاں ختم ہو جائیں گی اور بڑی جلدی جلدی ختم ہو رہی ہیں، تمہاری زندگی کے دن پر رات طاری ہو رہی ہے۔ تو یہ تذکیر بھی ساتھ ساتھ آ گئی۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند، والنجوم اور کئی نجوم، تارے ہمیں تو دکھ رہے ہیں تارے، اور ہو سکتا ہے جو چاند سے بھی بڑے ہوں، ہو سکتا ہے سورج سے بھی بڑے ہوں، ہمیں تو دکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو مسخرات بامرہ، سارے کے سارے تابع ہیں اللہ کے امر کے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خوب سن لو، یہ ہے تذکیر کا طریقہ، خوب سن لو، اسی ہی کے لیے ہے ہر چیز کا بنانا، والامر، اور اسی ہی کے لیے ہے سارے چیزوں کے امر، سارے احکام اسی کے، ساری تخلیقات اسی کی۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ اب ان ساری چیزوں کے بنانے میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین وہی ساری کی ساری خیریں دیتا ہے، تو تمہاری کوئی نہ کوئی خیر یہاں معلق ہوگی نا، تو اسی لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، تمہارے اوپر بنائی ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ لہذا ان چیزوں کو دیکھ کر تم چھوٹے چھوٹے انسان اتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر خوف میں آیا کرو، اور ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ان چیزوں سے تذکیر حاصل کر کے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ آیات الالہیہ پہلے کتنی گزر چکی ہیں جی؟ 5 گزر چکی ہیں نا جی؟ 6 گزر چکی ہیں، 4 دفعہ یا بنی، ہاں متن سمیت 6، یعنی 6 تو اس کے ساتھ ہیں بھائی 5 آیات الالہیہ۔ تو یہ اب کون سی آ رہی ہے؟ ہوشیاری سے بیٹھنا ہے نا جی آپ نے، صرف مجھے بخار ہے آپ کو نہیں۔ تو یہ کون سا نمبر ہے؟ 6 نمبر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ آیات الالہیہ ہے۔ اللہ کریم نے تمہیں بتا دیا تمہارے اوپر جو بھی حالات آ جائیں، ان ہر حال میں تم نے تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیا
چپکے یعنی تمہارا ہر حال اپنے اللہ کو پکارنے والا ہو، ہر قال تمہارا اللہ کو پکارنے والا ہو. جس طرح پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں پڑھا آپ نے کہ ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. ہر لمحہ، بھئی ہر لمحہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو بھئی ہر لمحہ ممکن ہے نا، زبان حال کے ساتھ تو ہے نا، زبان قال کے ساتھ بھی ہے، اور ہر لمحہ آپ کا دل مبارک متوجہ ہوتا تھا اللہ کی طرف. سبحان اللہ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارتے رہو اپنے رب کو گڑ گڑا کر، وخفیا اور چپکے، انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے حد سے بڑھنے والے. کون سی حد سے؟ حد انسانیت سے بڑھنے والے، کیونکہ تذکیر ہو رہی ہے نا. نصیحت کو حاصل نہ کرنا یہ تعدی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں. اور انہ لا يحب المعتدین، اللہ معتدی کو پسند نہیں کرتا جو حد انسانیت سے بڑھے. ہاں جو تذکیر کے اندر رہے تو ظاہر ہے جو تذکیر میں رہے گا تو اسے ہر سانس کا پتہ ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. اللہ ہی اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. کوئی تھا نا ایسا شاعر، وہ کئی جملے کہتا تھا، تو اس کا یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. تو جب تذکیر لے گا نا بے آلہ اللہ، تذکیر بے مواخدت اللہ، مختلف تذکیرات آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں، تو اس کا ہر حال اور ہر قال یہ کہنے والا ہوگا، گناہ نزدیک ہی نہیں آئیں گے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ لمحہ ہے آیات الالہیہ کا. آیات الالہیہ میں گزر چکا ہے نا کہ انبیاء کے سارے کہنے ماننا، اور آیات الالہیہ میں یہ بھی گزر چکا ہے نا کہ خوبصورتی اللہ کے احکام میں لانا، یہ بھی گزر چکا ہے نا کہ لباس التقوی کو اپنانا، یہ بھی گزر چکا ہے کہ اتباع ما انزل اللہ کرنا. تو اب آ گئی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. جہاں بھی رہو نا، ہر حال تمہارا اس طریقے سے محسوس ہو کہ تم اپنے اللہ کو پکار رہے ہو. زبان سے تو پکارنا ہے، دیکھیں 5 ٹائم ہیں، 5 ٹائم زبان سے پکارنا ہے، پھر اس کے علاوہ مختلف اوامر میں، مختلف ضروریات میں اللہ کو پکارنا ہے. حتیٰ کہ جب امن میں بیٹھو، خوف میں تو اب اپنے اللہ کو پکار نہیں ہے نا، اور جب امن میں بیٹھو تو بھی اپنے اللہ کو پکارنا ہے. تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. سمجھو یہ اللہ کا بندہ بن گیا ہے، ہر حال میں پکارتا ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی پکارنے کا تقاضا یہ ہے کہ، اگلی آیت صاف جڑے گی، پکار کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو زمین میں، نہ بگاڑ کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے. اللہ نے اپنے نور عرفان سے، نور احکام سے اللہ نے زمین کو خوبصورت بنایا ہے، مثالی ریاست بنا دیا ہے، مثالی کردار والے پیدا کر دیے. اب تم ان میں سے ایک ایسے بن جاؤ جو اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہو، تو اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتیوں اور اصلاح کو فساد میں ڈال رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بچنا ہے بھائی، میں اللہ کی زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والا تو نہیں ہوں، کہیں میری وجہ سے اللہ کی زمین میں بگاڑ تو نہیں آ گیا. بس یہ آیات اللہ ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. ہر حال میں تو پکارنا ہی ہے نا. اب وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، 2 حالتیں ایسی بھی آ سکتی ہیں کہ جس میں جلب منفعت اور دفع مضرت تمہاری زندگی کا حصہ بنے گی. ایک تو ہوگی نا، دونوں حالتیں نہیں ہوں ہمارے پاس، عام نارمل حالات میں، وہاں تو پکار نہیں ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. جلب منفعت کے وقت اور دفع مضرت کے وقت جب پکارو گے نا تو تمہارا پکارنا اچھا بھی لگے گا. کیوں؟ کہ میں فسادی نہیں ہوں.
دیکھ لیا. اس کے بعد فرمایا لا تفسدوا کے بعد فرمایا وادعوا خوفا وطمعا. اگر تم نے فساد نہیں کیا تو پھر جب ضرورت پڑے گی پکارو گے تو تمہیں ملے گا، اور جب کوئی خوف آنے لگے گا پکارو گے تو تمہیں ملے گا، کیونکہ تمہارا نام اہل فساد میں لکھا ہوا نہیں ہے. اگر نام لکھا ہوا ہو اہل فساد میں، اب بندہ دعائیں کرے جلب منفعت میں تو منفعت نہیں ملے گی، دفع مضرت کے لیے دعا کرے گا تو وہ بھی بے شک پڑھوائے ختم، بے شک لٹکائے تعویذ، پھر کچھ نہیں ہوگا. کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیونکہ اللہ کی رحمت نزدیک ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو. جو محسنین نہ ہوں اور مفسدین ہوں تو ان سے تو دور ہوتی ہے. پھر وہ خوف اور طمع دونوں حالتوں میں پکارتا رہے، اس کے پاس اللہ کی رحمت نے آنا نہیں ہے، کیونکہ جی وہ فساد کا مرتکب ہو گیا. کیا خیال ہے؟ فسادیوں میں نام ہے ہمارا یا بنانے والوں میں نام ہے ہمارا؟ اس بات سے گھبراہٹ میں رہنا. تو پھر ظاہر ہے اپنی خواہشات کو روندنا پڑے، روندیں گے انشاءاللہ تاکہ مفسدین میں ہمارا نام نہ لکھا ہو، مصلحین میں لکھا ہو. چاہے اپنے ظاہری فوائد کو مٹانا پڑے ان کو مٹا دیں گے تاکہ ہمارا نام کم از کم مفسدین میں نہ لکھا ہو. بعض اوقات کسی کو دو جواب دینا بنتا ہے، لیکن اس جواب سے کبھی کبھی فساد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جانا یہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ فساد غالب نہ آئے. تو یوں تو دل سے نیکی کرتے ہیں جی. محسنین کی تعریف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کی ڈیفینیشن جب پوچھا نا سیدنا جبریل امین نے مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ہر وہ نیکی جب تو کر رہا ہو نا، ان تعبد اللہ کأنک ترا، کیونکہ عبادت میں ہر نیکی شامل ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کم از کم تیرے اوپر یہ کیفیت ہر لمحہ پیدا ہوئی ہو کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں کأنک تراہ، اللہ سامنے ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں گویا کہ. اور اگر بالفرض یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کر لو نا، فإنہ یراک، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو پہلا درجہ قربت کا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب یہ آیت بھی حل ہو گئی کہ تذکیر بآلاء اللہ والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. اب تذکیر بآلاء اللہ اسی طرح چل رہی ہے، لیکن ان میں آلاء مخصوصہ ان کو پیش فرمایا، کیونکہ وہ آلہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی لیکن ساری کی ساری خیر اللہ کی طرف سے وہاں سے ہی آ رہی تھی، تو وہاں فرمائے تبارک اللہ رب العالمین. اور کچھ ایسی آلہ ہیں جن سے تمہیں خوشخبری حاصل ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، تو اس کا مطلب ہے آلہ کے دو طائفے پیش کیے. وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری لانے والی کے سامنے کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت ہے. ٹھنڈی ہوائیں آ جاتی ہیں نا یہ بتانے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت سامنے ہوئی ہے. جس طرف سے ہوا چل رہی ہو بندہ سمجھتا ہے کہ بارش ہو گئی ہے. اسی طرح مختلف علاقوں میں بارش نہ بھی ہونا، وہاں پر ہوا پہنچ جائے ان علاقوں کی جن علاقوں میں بارش ہوئی ہے تو وہ علاقے بھی بیماریوں سے خالی ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں یہ پچھلی پہاڑی جو ہے کالا باغ میں بارش ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی انشاءاللہ اثرات فائنل ہیں، آئیں گے، یہاں پر بھی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں سحابًا ثقالاً، بھاری بھاری بادلوں کو. پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا بھائی بھاری بادل کس طرح ہوتے ہیں، یہ اب ذرائع مواصلات عام ہوئے نا، کلاؤڈ برسٹ ہونے لگے نا کہ یعنی پہاڑ یہ بادلوں کا پھٹنا، ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا. اب ذرائع مواصلات عام ہوئے ہیں، پہاڑوں کی اخبار آتی ہیں، بڑے بڑے سیلاب کا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اتنے بھاری بادل ہوتے ہیں کہ اربوں ٹن بعض اوقات پانی اٹھا کر یہ چل رہے ہوتے ہیں.
تو یوں ہم نے دیکھا ہوگا نا پہاڑوں کو چلتے ہوئے، تو کسی پہاڑ پر پتھر لڑکھڑاتے ہوئے ہمیں اٹکے ہوئے کہیں نظر آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس پتھر کو کسی نے گرایا ہوگا اور یہ یہاں آ کر پھنسا ہوا ہوگا، چٹانیں سی نظر آتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکھڑائی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوا تو نہیں تھا، کیونکہ پہاڑوں میں ہماری بود و باش نہیں تھی، جن کی بود و باش پہاڑوں میں تھی وہ وہیں ختم ہو جاتے تھے کلاؤڈ برسٹ کے ذریعے، ان کی خبریں ویسے ہی نہیں باہر نکلتی تھیں۔ ہم صرف پہاڑوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر لکیر سی بنی ہوئی ہے، لڑکھڑایا سا پتھر، لگتا ہے یہاں سے کسی زمانے میں کوئی پتھر گرا ہوگا کہ پہاڑ کو اس نے چیرا ہوا ہے، راستہ سا بنا ہوا ہے، جی دور سے یوں نظر آتا ہے۔ لیکن اب جا کر جب ذرائع مواصلات عام ہوئے، پتہ چلا ادھر کی خبریں ادھر، اب ہمیں کلاؤڈ برسٹ سے تعارف ہونے لگے، حالانکہ یہ اکثر پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ پہاڑ کے ساتھ بھاری سا بادل آ کر ٹکراتا ہے نا، پہاڑ کو جب پانی کو بادل کو آگے رخ نہیں ملتا، تھوڑا سا اللہ اس کو نیچے ہونے کا حکم فرما دیتے ہیں، وہ نیچے ہوتا ہے، پہاڑ کے ساتھ جیسے ٹکراتا ہے نا، اور ٹنوں کا ٹن، اربوں ٹن پانی براہ راست زمین کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہو، ایک انگلی جتنا، اس کے اوپر آپ انگلی سے پانی ڈالیں تو نہیں محسوس ہوگا، گیلا سا ہوگا، پورا گلاس اس پر ڈال دیں تو وہ سارے اس کی ذرہ ہی نہ ملے، پوری دیگچی اس پر الٹ دیں تو، کیونکہ اس کی جسامت سے پانی زیادہ ہو گیا ہے، تو یوں تو وہ پانی بھی چیر کر رکھ دیتا ہے۔ یوں پہاڑوں کو ایسے چیرتا ہے کہ وہ نچلے زمین کے گڑھے بھی بن جاتے ہیں، نچلے پتھر بھی اڑ کر باہر آتے ہیں۔ ابھی جو ہوا ہے بنیر کے علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ، تو میں ایک پتھر کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اس کو دیکھوں یہ کتنا بڑا ہے، کم از کم وہ 30 فٹ بڑا تھا، ہم تو مشکل سے 5 فٹ ہی نہیں ہوتے، اور وہ 30 فٹ بڑا پتھر تھا، جو کہ وہاں علاقے والوں نے بتایا کہ جی یہاں نہیں تھا، کلاؤڈ برسٹ کے بعد یہاں آیا ہے۔ یعنی لڑکھڑاتے ہوئے اتنے زیادہ پتھر نکلتے ہیں کہ وہ علاقے والے کہتے ہیں لگتا ہے پتھروں کا سیلاب تھا، پانی نے صرف گریز کا کام کیا ہے، وہ سارا کا سارا آگے چل رہا ہوتا تھا۔ تو اب پتہ چلا جی سحابا ثقالا، کہ بڑے بھاری بادل ہوتے ہیں، سقناہ لبلد میت، تم تو اسے بادل دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن وہ ہوتے بڑی بھاری ہیں، ہم اس کو چلا دیتے ہیں بلد میت کی طرف، تو یہ ٹنوں کا ٹن پانی ہمیں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جھڑی لگ جائے تو 24 گھنٹے یہ تھوڑا تھوڑا پانی اللہ دے رہے ہوتے ہیں، وہیں اللہ اس کو ٹوٹ جانے کا حکم کر دے تو کیا خیال ہے؟ جو پہاڑوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے، ہم تو شاید ہی کوئی نہیں، پھر ہم تو ایسے گھومیں گے جیسے کوئی ملنے والا ہی نہیں ہے۔ سقناہ لبلد میت، ہم ان کو بادل کو ہم چلا کر لے آتے ہیں مردہ شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر وہاں ہم نازل کرتے ہیں پانی جتنا ضرورت پڑتا ہے، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس سے ہر قسم کے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کو نکالتے ہیں، کذالک نخرج الموتى، جس طرح یہ نکالنا ہمارا کمال ہے، کچھ لے آ کر پھر اس کو نکالنا کمال ہے، اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالنا ہمارا کمال ہے۔ یہ بات ہم نے دلیل اس لیے پیش کی تاکہ تم اس دلیل کو تذکیر بنا لو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے تذکیر بناؤ، حالانکہ یہ دلیل تو پیچھے گزر چکی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، لیکن ابھی ٹھہریں، تھوڑی اور اطمینان کریں کہ وہ جو اس بلد میت سے جو کچھ نکلتا ہے تو بلد میت کو بلد طیب بنا دیتا ہے، بلد والبلد الطیب، تو بلد طیب جب بن جائے، لیکن وہ بلد وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں پہلے سے ہی گند پڑا ہو، بیج اچھا نہ ہو، وہاں پہلے سے ہی گند کی ڈھیریاں لگی ہوئی ہوں، اور جو آپ نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دیکھے ہوں گے، تو وہاں پر جب پانی پڑتا ہے تو وہاں سے کیا نکلتا ہے جی؟ وہاں سے والذی خبث لا یخرج الا نکدا،
وہ جگہ جو خراب ہوتی ہے وہاں سے پھر نکلنا ہی ناقص ہے، نکلنا ہی ناقص ہے۔ تو دن قیامت جب مردے نکلیں گے، کوئی ہوں گے طیب اور کچھ ہوں گے خبیث نکد، وہ اسی طرح کیوں جی، جو کچھ انہوں نے بویا تھا اگے گا بھی اسی طرح۔ دیکھا جی، دلیل کا انداز تو تھا دلیل، لیکن ضمناً تھی، غالب کیا تھی؟ تذکیر تھی۔ کذالک نصرف الآیات، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے کہ آیات کو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پہلے اسی کو دلیل کی شکل میں اور آپ اس کو، یہ اللہ کا کمال ہے۔ کذالک نصرف الآیات، قرآن اتنا آسان ہے کہ کافر جب اسے سنتے تھے نا کہتے تھے یہ تو بڑا آسان ہے، ہم تو اسی طرح ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ کوئی کون سا مشکل ہے۔ کس طرح؟ جس طرح سورہ الانفال میں آگے آ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لو شاءوا لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹھو پھر بناؤ، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تو بس جی ایک جملہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی جملہ بنانے کی کوشش کرتا تو اپنی غلطیاں خود نکال رہا ہوتا، تو کہتے تھے میں کیا کروں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وہ اپنی ایک کتاب لکھ رہے تھے، ایک اپنی کتاب، اس پر نظر ثانی کی تو کچھ غلطیاں دوبارہ کوئی تیسری دفعہ دیکھا، نظر ثالث، نسل رابع، بالآخر تھک گئے، ہر وقت کوئی نہ کوئی قطع مرید سے کام لیتے تھے، تو فرماتے اب اللہ ان یکون کتابا فوق کتابی، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ جب بھی کتاب اس کی آئے گی تو اس میں نظر ثانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتے، ہم بندے ہیں بھائی، ناقص ہیں، کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، کیونکہ وکلا اپنی آراء سے خود متناقض ہو جاتے ہیں، کیوں جی کم جو ہیں وکلا ناقص ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، لیکن اس قوم کے لیے جس کو قدر تو ہونا، جو نہ قدرے ہوں ان کو کیا سمجھ۔ یہ تھی جی تذکیر بآلاء اللہ۔ اب آ گئی جی تذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام شروع ہو رہے ہیں جی، یہ بڑے بڑے دن آئیں گے جی، قوم نوح کا دن، قوم عاد کا دن، اور قوم صالح کا دن، اور اسی طرح قوم لوط کا دن، اور قوم شعیب کا دن، اسی طرح قوم فرعون، اور اسی طرح بنی اسرائیل، اور اسی طرح اصحاب السبت، مختلف قسم کے اب آگے ایام اللہ آنے والے ہیں جی۔ تذکیر بایام اللہ، عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کے دنوں کے تذکرے آئیں گے۔ اب میں نے جو آپ کو کل بھی ایک نکتہ بتایا تھا کہ آیات الالہیہ اگرچہ صورت میں کم ہیں، لیکن اب آگے جو تذکیرات کے ضمن میں انبیاء کی تقاریر آئیں گی نا، اور انبیاء کے جملے آئیں گے، خصوصاً ان جملوں کو آپ نے آیات اللہ کی نظر سے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ واقعہ تو سارا تذکیر ہوگی نا، اور انبیاء کی تقریر میں جو جملے آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ آیات اللہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان آیات کو ہمارے لیے بھی تو بنایا، تو اسی لیے تو قرآن میں بیان کیا، تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اس لیے مفسرین اور خلاصہ والے متجددین امہ وہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان آیات کو آپس میں مطابق کر دیں، مربوط کریں، تو وہ مشوش نظر آئے، پریشان نظر آئے، ان کے جو خلاصہ جات ہیں آپ دیکھیں گے، لیکن جب کتاب اللہ کے تحت آپ اپنی اصطلاحات کو داخل کر دیں تو پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ 3-4 دعوے تو اس صورت کے لیے بنائے گئے ہیں، حالانکہ دعویٰ چل رہا ہے ایک ہی، تو ایک ہی دعویٰ انشاءاللہ آپ کو کام آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جملہ آپ سے زائد نہیں جاتا، آپ الحمدللہ بھی نہیں کہتے، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فری میں دے رہے ہیں جی۔ اس ایگزاسٹ کو بھی چلا دیں، لقد ارسلنا، کیونکہ ابھی تو پڑھا ہے نا ریاح بشرا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تازہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ آپ کے دروازے بند ہونا تو یوں تازہ ہوا میں بیٹھنا فائدہ ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا جو فقرہ ہے نا، اس کو آیات اللہ میں شامل کریں گے آپ، تو پھر یہ کتنا نمبر بن جائے گا آیات اللہ کا جی؟
تو یہ نمبر نوٹ کرتے جائیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم والو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پکار کرو، عبادت کرو صرف اسی ذات کی کہ نہیں ہے کوئی کسی قسم کا الہ اس کے علاوہ۔ نکرہ تحت النفی تفید العموم، نہ جوگا بھی کوئی الہ کو نہیں، اللہ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی الہ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے تم پر بڑے دن کے عذاب سے، اس لیے کہا تذکیر بایام اللہ، وہ بڑا دن ہوگا جو عذاب والا ہوگا نا، وہ کچھ چھوٹا۔ فساء صباح المنذرین۔ قال الملأ من قومه، آپ پر بھی کوئی عجیب زمانہ گزرے نا، کوئی عجیب پریشانی کا، اللہ نہ کرے کوئی عجیب دن گزرے، تو آپ بھی جب ان دنوں کی عافیت سے گزار دیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے نا، بھائی دن بڑے عجیب تھے، بھائی بڑے عجیب حالت ہم پر آئی تھی، بڑے عجیب دن تھے جی، ہاں جی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه، تو اب اس واقعے میں تذکیر کیا ہے کہ قوم کے جوابات بھی دیکھنا، پھر اپنے آپ کو میچ بھی کرنا، کیا ہم اسی طرح تو نہیں ہیں کہ انبیاء کو جواب دینے والے، ہماری حالت تو اسی طرح نہیں جا رہی۔ قال الملأ من قومه، کہنے لگے بڑے بڑے سردار اس کی قوم سے، بڑوں کا یہ حال ہے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، پھر چھوٹوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو بڑوں کا تھا جن کے پاس کوئی ٹینشن نام کی چیز نہیں ہوتی۔ جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، ان کو ان کی ٹینشن میں چھیڑ دو تو مزید غصے میں ہوتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑی اپنی ٹینشنوں میں، جبکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹینشنیں بظاہر کم ہوتی ہیں، تو لہذا وہ بھی اللہ کے دین کو یوں نعوذ باللہ دھتکار رہے ہیں۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، کہنے لگے ہم نے آپ کو دیکھا ہے سری غلطی میں، آپ تو نرے بھائی غلط ہیں، بس یہ بات تو بحث کے قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کیسے غلط ہیں، سری غلطی میں دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں مزید دلیل نہ دینی پڑے، اس لیے کہہ دیا غلطی ایسی سری ہے کہ جو دلیل کے محتاج نہیں ہے۔ قال یا قومی، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، اے میری قوم والو، لیس بی ضلالہ، جو چیز میں لے کر آیا ہوں نا اس کو ضلالت نہیں کہتے، سوچ لو، نظر ثانی کر لو، لیس بی ضلالت، میرے پاس کسی طرح کی کوئی ضلالت نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کی طرف سے جو بھی عطا ہوتا ہے وہ ضلالت نہیں ہوتی، وہ ہدایت ہوتی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اللہ کے پیغامات جن میں تذکیرات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں، تذاکیر تمہیں سمجھاتا رہتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے ایسی بھی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں تمہیں بتا تو سکتا ہوں، نصیحت تو کر سکتا ہوں، لیکن جس انداز میں میں چاہتا ہوں نا وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ تمہیں صرف میری زبان پر اعتبار کرنا کافی ہے، میں بہت کچھ آگے دیکھتا ہوں، کیونکہ فراست المومن تیز ہوتی ہے، پھر انبیاء کی حدس اور تیز ہوتی ہے، تو لہذا سب سے بڑی حدس انبیاء کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، وَأَوَاجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا یہ بات تمہیں تعجب میں ڈالتی ہے؟ یہ بات تعجب میں ڈالنے کی نہیں تھی، یہ بات تو اپنا لینے کی چیز تھی، یہ بات تمہیں تعجب میں ڈالتی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آ چکا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ تو ذکر ہے، تو سیدنا نوح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں جو پیغام میں لے کر آیا ہوں یہ تو سراسر نصیحت ہے، اور یہ پیغام آیا ہے علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پر جو تم میں سے ہے،
تم بھی شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے نبی ہم میں سے بنایا ہے کہ وہ اعمال بھی کرتے ہیں، ان کی زبان سے بھی ترغیب ہوتی ہے اور ان کے کردار سے بھی ترغیب ہوتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو دیکھ کر وہ اعمال اپنانے کی پوری کوشش کریں گے، تو نبی کی زندگی نمونہ بن جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے عمل کرنے میں۔ پہلے بندہ گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں میں چل بھی سکوں گا کہ نہیں، لیکن جب نمونہ سامنے دیکھتا ہے تو بندہ اس کو اپنا بھی لیتا ہے، بھئی یہ تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو شکریہ کی چیز تھی، لِيُنذِرَكُمْ، اس لیے کہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ بھی سکو، کوئی انہونی چیز نہ سمجھو، وہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس لیے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، سو انہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغمبر کو، فَأَنجَيْنَاهُ، جب آیا نہ اللہ کا عذاب، جب وہ آیا نہ دن جس کے بارے میں ڈرا رہے تھے، تو ہم نے نجات دے دی اپنے پیغمبر کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ معیت ایمانیہ مراد ہے۔ دیکھا، اس کے علاوہ کو اللہ معیت سمجھتے بھی نہیں ہے۔ معیت تو یہ ہے، اپنا بیٹا بھی تھا نا، اس کو بھی معیت میں شامل نہیں کیا، بلکہ فرمایا انہو لیس من اہلک، حالانکہ اہل تو تھی نا، لیکن اس کے باوجود اللہ اس کو اہل بھی نہیں بناتے، اصل اہل تو ہوتی بھی دین کی ہے۔ انہو لیس من اہلک، وہ تیرے ماننے والوں میں سے نہ تھا، جو ماننے والا نہ ہو تو وہ گویا اپنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو والذین معہ فی الفلک، انداز دیکھیے اللہ کریم کی تذکیرات کے، ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے۔ کشتی میں نجات دی، سب سے کم تر جو اس وقت بچاؤ کا ذریعہ تھا نا، وہ کشتی ہی تھی، حالانکہ اس سے برتر ذرائع اور بھی تھے، مثلا پہاڑ پر چڑھ جانا، وہ پانیوں سے سیلابوں سے بچا لیتا ہے، لیکن سب سے کمزور ترین ذریعہ وہ کشتی ہے۔ تو فرمایا کشتی میں ہم نے نجات دی، کیونکہ اسباب کے تحت تو بیٹا بھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوتا، کہ یہ ذریعہ بہت کم تر ہے۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ تو فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرا بیٹا یہ اللہ کا امر آ چکا ہے، یہ اللہ کے دنوں میں سے آج ایک دن آ چکا ہے۔ آج تو آسمان سے بھی پانی آئے گا اور زمین سے بھی پانی نکلے گا، آج پہاڑوں نے نہیں ٹھہرا سکنا، آج یہ کشتی ہی آخری ذریعہ ہے، لیکن اس کو اللہ چلائے گا اور اللہ ہی رکائے گا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا والذین معہ فی الفلک، اور جو تھے ان کے ساتھ کشتی میں اللہ نے ان کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دیکھ لیا جی، تذکیر بآیات اللہ ہوتی ہے نا، تذکیر علی آیات اللہ ہے، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا بالآخر رسوائیوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی آیتیں مانو، اسی لیے تمہیں تذکیرات کی جا رہی ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یوں لگتا ہے ہمیں کہ اب صحابہ میں سے اگر کوئی آ بھی جائے نا، خیر القرون میں سے ہمارے زمانہ میں، تو ہماری حالت کو دیکھ دیکھ کر روئے گا کہ تم نے تو اپنا حال کیا کر رکھا ہے، کفر و شرک کے قریب ہو چکے ہو اور مہلکات میں شامل ہو چکے ہو۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، کیونکہ یہ قوم تھی جو اندھی نصیحت کے سامان سے، یہ اندھے تھے نا، نصیحت نہیں لیتے تھے۔ تو اب دیکھیں قوم نوح کا واقعہ اور بھی مختلف جگہوں پر آئے گا، لیکن یہاں تذکیر کی صورت میں آیا نا، تو ایک ایک جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اب آگئے جی تذکیر بایام اللہ نمبر 2، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ بھی آیات اللہ کا نمبر دیں، کیونکہ اس وقت جملے کا انداز تبدیل ہے۔ کیا ہے جی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون،
اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارے لیے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا تم کیوں نہیں بچتے ہو؟ یعنی نافرمانیوں سے بچنا عبادت کرنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ پہلے صرف یہی تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اب یہاں تفسیر کر دی کہ صرف عبادت چند مراسم کا نام نہ ہو، بلکہ عبادت تو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کا نام ہے، سمجھا؟ دین صرف نماز میں نظر آتا ہے، کاروبار میں نظر نہیں آتا تو سمجھو پھر دین نہیں ہے۔ صرف سالانہ زکوٰۃ دے دی، باقی دین نظر نہیں آتا۔ صرف زندگی میں ایک حج کر دیا، رمضان کے روزے رکھ دیے، باقی دین نظر کہیں نہیں آتا، تو سمجھ لیجئے چند مراسم کا نام اس نے عبادت رکھا ہوا ہے، حالانکہ دین تو مکمل طور پر ہے۔ اور دیندار کی تکذیب کے لیے اللہ نے ایک پوری صورت نازل کی ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، جو اپنے آپ کو دیندار کہے تو اس کی اللہ تصدیقیں کرے تو تب تو ہیں، اللہ اس کی اگر تکذیب کرے تو التکذیبات للہ، سورہ معون پڑھ لیں تو فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہا، بڑے بڑے سردار کافروں کے بولے آپ کے قوم میں تھے، انا لنراک فی سفاہا، ہم آپ کو بے عقلی میں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ کوئی دنیا نظام بڑے بڑے ہم سپر پاور قوم ہیں، کہتے تھے نا من اشد منا قوہ، قوم ارم، قوم عاد، ان کے لقب تھے، ارم ذات العماد، ذات العماد، یہ ان کے لقب تھے، بڑی قوم تھی، سپر پاور اپنے آپ کو، یہ کہتے تھے کوئی کام کرنے کے کرنے دو، ہمارا جو نام بڑا ہے، ہمیں جو اتنی عجیب و خلقت کے ہم لوگ ہیں، کچھ زمین میں کرنے کے کام کرو۔ یہ کون سے تم نے مضمون چھیڑ رکھے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹو؟ یہ تو بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو زمین پر آنے کا مقصد ہی اسے پتہ نہ ہو۔ سب سے بڑا من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، سمجھ آئی جی؟ انا لنظنک من الکاذبین، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ۔ قال یا قومی لیس بی سفاہا، ہاں جی، کون انبیاء کے الفاظ کو دیکھے، قسمت والے ہوں گے جو ان کے الفاظ کے رنگ اور نیاز سے واقف ہوں گے۔ فرمانے لگے اے قوم بانو لیس بی سفاہا، جو میری تقریر ہے یہ کوئی بے وقوفی تو نہیں ہے۔ انا للہ۔ ہاں بھائی اگر آپ دین پر آئے نا تو پھر یہاں کچھ نہیں بنتا، کئی جملے آپ سنیں گے۔ ہاں بھائی اگر آپ کی باتیں ہم مان لینا پھر تو ہم کاروبار بھی نہیں کر سکتے، آپ کی باتیں مان لینا پھر تو ہم رشتہ داریاں نہیں پال سکتے، پھر رشتے تو ہمارے نہ ہونا۔ اگر آپ کے فتوے مان لیں تو پھر تو کوئی بھی ہمارے ساتھ بولنے چالنے والا نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بیوقوف ہیں، آپ کو معاشرت کا نہیں پتہ، آپ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم معاشرے میں انفٹ ہو جائیں گے، کوئی ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں ہوگا، جنازے دی منجی چاؤن والا کوئی نہ راسی۔ تو سمجھو وہ دبے الفاظ میں کہہ رہے ہیں آپ بیوقوف ہیں، ہاں جی۔ تو پھر آپ کہنا کہ یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا ان کو بے وقوفی نہیں کہتے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، کیا عجیب انداز ہے جی تذکیرات الالہیہ کا۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ہم تو سمجھے تھے کہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے گیا، شکر ہے اللہ نے واپس کر دیا۔ سمجھو، مانو، کرو، اور ایک ایک لفظ کو اگنور نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ لفظ ہے تو فائدے کا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہاں کیوں آیا ہوا ہے، ہاں جی۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول رب العالمین ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے آیا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ،
میں ان پیغامات کو سنا کر تمہارے لیے امانت دار ناصح ہوں۔ نصیحت بندہ ایسے انداز میں کرتا ہے جس میں بعض اوقات اپنا فائدہ چھپائے بیٹھا ہوتا ہے جی، سبز باغ دکھانا جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ نصیحت نہیں ہے کہ میرے اپنے کوئی فائدے ہیں، بلکہ نصیحت ہے جی امانت والی نصیحت ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں تعجب آ گیا ہے؟ بین ہی وہی جملہ جو کچھ عرصہ پہلے اسی روئے زمین پر بیٹھ کر سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرما رہے تھے، آج جملہ پھر سے دہرایا جا رہا ہے جی۔ زمین و آسمان بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ایک دفعہ اپنے آنکھوں سے حالات دیکھ چکے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، اور حالات گزر گئے ہیں نا تو پوری کی پوری زمین پر یہ چیزیں مشہور ہوتی ہیں، یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں۔ فرمایا تمہیں تعجب ہو گیا کہ رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، علی رجل منکم، ایک مرد پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے وہ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، تو سیدنا نوح علیہ السلام کے تقریر میں جملہ آیا تھا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لیکن ان کے پاس تو ایک گویا پریکٹیکل نمونہ تھا قوم نوح، تمہیں تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں زمین پر رہنے والا بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین پر رہنے والا، اللہ کے احکام نافذ کرنے والا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ نے تمہیں بناوٹ میں زیادہ طاقت والا بنایا ہے۔ پتہ نہیں جی ان کی طاقتیں کیسی کیسی تھی، اتنا اللہ کے قرآن نے بتا دیا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایک ایسی قوم تھی کہ شہروں میں تمہیں وہ نہیں ملیں گے، بڑے عجیب عجیب قداور لوگ تھے۔ جب وہ گرے پڑے تھے نا تو یوں محسوس ہوتا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ایسے لمبے لمبے ان کے قد تھے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے جی، کیونکہ سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی تقریر میں ان کی جسامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ ضروری نہیں ہے کہ یہ بستہ موٹا ہو، تو بستہ یہ عربی والا ہے، تو بسطۃ فی العلم والجسم، تو جی ان کی جسامت ایسی تھی کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے اپنے طاقتوں پر انہیں کو غرور ہوتا تھا اور کہتے تھے من اشد منا قوہ۔ اور سورہ شعراء میں آئے گا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ان کی پکڑ بھی بڑی جابروں کی طرح ہوتی تھی، یعنی جس پر ان کا ہاتھ پڑتا نا وہ خیر سے اٹھنے کا نہ رہتا، ایسی قوم تھی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، انہیں بھی بتایا اللہ کی آلہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، ان کو بھی اپنے پیغمبر تذکیر بآلہ اللہ کرتے رہے، ہمیں بھی اپنے پیغمبر سورۃ الاعراف کے ذریعے تذکیرات کر رہے ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ، اب میرے پاس وقت نہیں ورنہ آپ کو ترتب کرتا، اشارے آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے بھی اس کے ترتب کو سوچنا ہے کہ جتنی بھی پچھلی تذکیرات گزر چکی ہیں نا، اب ہر پیغمبر کے واقعے میں ان ترتبات کو دیکھتے آنا کہ بین اسی طرح وہ جملہ ایک نہ ایک موجود ہوگا پچھلی تذکیرات کا۔ دیکھو قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہنے لگے اس لیے تو آیا ہے ایک اللہ اکیلے کی ہمیں عبادت کریں اور وہ جو ہمارے آباء و اجداد کام کر گئے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں۔ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اکابرین کا نام لے کر، اپنے بڑوں کا نام لے کر شیطان بلیک میل کرتا ہے، بڑوں کی محبت سے بلیک میل کرتا ہے، پہلے ان کے نام لے کر بیچتا ہے۔ لوگ جب بزرگوں کے حاملین بن جاتے ہیں، متوسلین ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پھر
امتی بننا شروع ہو جاتے ہیں، بزرگوں کو نبوت کا درجہ دے دیتے ہیں، بالآخر بزرگوں کو ربوبیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ کہتے ہیں یہ رب تھے ہمارے، جس طرح کہ یہود و نصارہ اپنے بڑوں کو رب بناتے تھے، اور اسلام کی شرط یہ ہے، سورت میں آپ پڑھ چکے ہیں القضائے الالہیہ کے اندر، کہ کسی کو بھی رب نہیں بنانا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو یہ بھی کہنے لگے اپنے آباء و اجداد کو ہم چھوڑ دیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آ جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اگر تو سچا ہے تو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا لے آ کیا ہوتا ہے، پڑ چکا ہے، یہی تو اللہ کا عذاب ہے جو اس وقت تمہارے زبانوں سے نکل رہا ہے، پیغمبر کی توہین کرنا، یہ کیا ہے، عذاب نہیں ہے تو اہل العذاب میں تو اب بھی تم شامل ہو چکے ہو، معذبین والی زندگی ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا تم پر تو واقع ہو چکا ہے رجس، گندگی تو تمہارے اوپر ویسے ہی آ چکی ہے، یہ گندگی نہیں ہے جو تمہاری زبانوں سے نکل رہی ہے، وغضب اللہ کا غصہ ہی تو ہے نا جو تمہارے اوپر اب پڑ چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ بھی آیات اللہ میں شامل کرے گی، پیغمبر کے جتنے بھی خطاب ہیں نا آیات اللہ میں شامل ہیں۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموها انتم وآباؤکم، جن کے نام تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، صرف ان کی حقیقت یہی کچھ ہے کہ وہ بے حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے ان کی؟ کہ بے حقیقت ہے، صرف ظاہری ان کے نام ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا نام تم نے رکھ دیا، کسی کا نام تمہارے بوڑھوں نے رکھ دیا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سورہ ہود میں آئے گا تو وہ کہیں گے الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ان بزرگوں کے پیچھے تو پڑا رہتا ہے، ہمارے انہی بزرگوں نے تو تجھے تیری یہ حالت کر رکھی ہے کہ تو ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ تجھے اچک چکے ہیں، خراب کر چکے ہیں۔ الا تراک بعض آلہتنا بسوء، فرمایا تجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ تو میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ میرے رب کا بڑا دن آتا ہے عذاب والا، یا تمہارے بزرگوں کا کوئی پھونکا شوکا آتا ہے میری طرف۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، سو ہم نے ان کو بچا لیا اور جو ان کے ساتھ تھے دین میں، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اپنی خصوصی رحمتوں کے ساتھ، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی جڑ ہی ہم نے کاٹ دی۔ اشارہ کہ جس طرح کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑا جاتا ہے اسی طرح ہم نے ان کو اکھیڑا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنها، اپنے گھروں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل ہوا چلتی رہی، 7 لیال و 8 ایام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو وہ جھٹلاتے تھے، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ نہ تھے ماننے والے، یعنی انہوں نے اپنی عادت یہ بنا رکھی تھی، سبق آ گیا ہمارے لیے، گناہوں سے عادت یہ بنا رکھی تھی کہ ایمان کے قریب ایسی عادتوں والا آتا نہیں ہے۔ وما کانوا مؤمنین، نہ تھے وہ ایمان لانے والے اپنی عادات خبیثہ کی وجہ سے، لہذا ایسی عادات ہی نہ اپناؤ جو تمہیں ایمان سے کوسوں دور کر دے۔ کبھی بندہ احسان سے دور ہو جاتا ہے، کبھی بندہ بالآخر ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔
احسان کو نہ چھوڑو، ایمان کو اپنے پاس رکھو، تو یہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب قریب رہے گی اور ایمان اپناتے رہو گے۔ یہ تذکیرات چل رہی تھیں بے ایام اللہ، تو انشاءاللہ تذکیرات باقی بعد میں۔ وما علینا